ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا دلسوز ایمانی واقعہ۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے فرعون کی بیٹیوں کی خادمہ حضرت مشاطہ کا واقعہ بیان کر چکے ہیں، لہذا فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب پھر اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں تجھے اپنی محبوبہ بنائے ہوا ہوں، تجھے اپنے محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے الہ مان لے۔ وہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے، مرد کو کتنی شرم آتی ہے کہ ننگا ہونا پڑے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوئی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کے طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔
اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ اب آپ سوچیے اور بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے زندہ کھال اتار دی گئی۔ ہم تو جانوروں اور بکریوں کی کھال اس کو ذبح کرنے کے بعد اور اس کی روح نکل جانے کے بعد اتارتے ہیں، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی کھال زندہ رہتے ہوئے اتاری گئی۔ بتائیے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ، مرچ لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ اب بتائیے حضرت آسیہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی کہ ایک تو زخم ہوتا ہے اور پھر کھال اور پھر زخم کے اوپر اگر مرچ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن فرعون نے حضرت آسیہ کے جسم سے کھال اتار کر اس کے جسم پر مرچیں مسلوا دی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ دلسوز واقعہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور جان دے دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔